ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا کہاں سے ثابت ہے اور کس کا عمل ہے؟ سنن ابی داود میں موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ان من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، حضور علیہ السلام کی سنت ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں اور ناف کے نیچے رکھیں۔ ہو گیا؟ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا قرآن حدیث ثابت ہے۔ پوتر جی ہاتھ چھوڑیں دینے نہ تو پوچھ میں بدھیندا میں اپنی دلیل لے سا او چھوڑیں دینے اپنی نہ سمجھا میرے کو میری دلیل پوچھ۔ اذان سے پہلے اور بعد میں صلاۃ والسلام مروجہ پڑھنا کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جس صحابی کو اذان سکھائی ہے اس صحابی کا نام ہے حضرت بلال۔ حضرت بلال کو یہ پڑھنا اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا تو ہم اذان بلالی دیتے ہیں۔ باقی جو درود پاک ہے وہ ہم اس کے قائل ہیں، لیکن درود کا اپنا مقام ہے۔ نماز کے آخر میں پڑھیں یا جب چاہے پڑھیں، ایک جگہ مقرر کر کے پڑھنا اور جو نہ پڑھے اسے غلط کہنا، اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ تو اس صلاۃ کا ثبوت حضور علیہ السلام کی اذان بلالی سے نہیں ملتا۔ جب نہیں ملتا تو ختم۔ ایک بندے نے مجھے کہا آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے منکر ہیں۔ میں نے کہا لعنت ہے اس بندے پہ جو منکر ہے۔ میں قائل ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ادھر بیٹھے ہیں، اللہم صلی علی پڑھیں گے، اللہ حضور تک درود پہنچائے گا، اور جب حضور کے روضے پہ جائیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں گے۔ اسا پڑھتے ہیں اسا پڑھن دے قائل ہیں، اسا صلاۃ والسلام دے قائل ہیں، ذرا کوئی رولا کو نہیں، لیکن درود پڑھنے کیڑا کتھا پڑھنا ہے ایندے ہی تا ویلا شریعت ہی لکھا پیا۔ تو سپیکر دا قائل ہیں؟ جی صاحب میں قائل ہوں۔ رات لے سوتے ہوئے نال سپیکر گن سمجھا بھئی جلے علاوہ نے اوے لے سپیکر اگو سی تو درود کون سا کہاں پڑھنا ہے یہ بھی تو ثابت ہے نہ۔ ہر درود ہر جاتے پڑھی رکھو، بس سبحانک اللہم جاتے درود جو پڑھو نہیں سے بھی تھا سبحانک اللہم پڑھنا ہے۔ وہ میرا کملہ برائے تھا اللہم صلی اللہ پڑھنا ہے، حضور تے روزے تے وائن تے دبا کے اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ، کون روکے دے؟ درود درولا کوئی نہیں، مقام دی گال ہے، بے مقام کیڑا ہوگا۔ قبر پہ اذان دینا اور قبر پہ مٹھائی، اصل میں قبر پہ مٹھائی بانٹنے کا میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ جگہ عبرت کی ہے، کھانے کی نہیں ہے۔ اسا اسا کو تھیں اپنے ڈیڑھ دی لگی پئی اے دو دوڑے توشے دے میں کو چلے سبحان اللہ او خدا دا بندہ کہ قبر تے بیٹھ کے کھاونا اوتھے بندہ عبرت نہ پے۔ تے جڑی اذان ہے نا، اذان دی جھا جڑی ہے اڈو چار جھیاں ہیں، یا تے نماز دا ویلا ہوئے یا نماز دا ویلا نہ ہوئے تے کوئی عذاب لتھا پیا ہوئے تو او طوفان آیا پیا ہوئے لوگ اذان دین چلو بھئی ٹل وے سی اسا اپنے مردے تے سمجھیں دیا بھئی انتے عذاب آ گیا اے تا دل میں چنگا آئی تے وہ چنگے دی قبر تے کیسے اوہ شے پڑھو جیسے اللہ دے رسول پڑھیے اوہ تلاوت جری کریں دیں، باقی جیسے پڑھ کے بخشنی ہے بخشو، یہ ثابت شریعت دے اصول ہے چکو نہیں بھائی کشے تے اور تے سارے دے بچنا جیسے اے تھے گو رکھو۔ میں کو پتہ لگے نا میں کتنے شیاں ہیں پھر جو لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے علیحدہ پڑھتے ان کی نماز ہوتی ہے، ہاں ظاہری بات ہے اپنی پڑھتے ہیں تو ہوتی ہے، باقی امام کعبہ کے ساتھ محرومی ہو جائے گی۔ اپنی پڑھے 100 نمازہ پڑھو ٹھیک بسم اللہ، لیکن امام کعبہ کے پیچھے پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ 1,00,000 بندہ ٹھہرا ہے آمین کہے گا، شاید کسی کی آمین قبول ہو اور جو ہے نا ہماری نماز بھی قبول ہو جائے، لاکھوں میں کسی قبول ہمار تو میں جو کلہ کھڑو کے پڑھا تھا رول ہے، اللہ دے رسول فرمایا کلی بکری ویندی پئی ہوئے تو او کو نار کھا ویندہ ہے، رال کے آجڑ ویندہ پئی ہوئے تو نار ڈرد ہے۔ تو میرے دوستو اتھوں خود سمجھو شیطان ایمان دے واسطے نہ ہرے، ایک کلے نمازی کو شاید چاہ گنے تو مقتدیاں تو ڈر وجہ تو چاہیے اتھا وانج کے امام دے پیچھو پڑھو۔ امام دے پیچھو پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں پڑھتے، کوئی شیخ سدیس پتہ کہہ دی زمین کھا دی کھڑا ہے، کوئی بننا ڈنگا کی تسجا۔ ماہ ربیع الاول کے بارے میں عید، اصل میں عیدیں کل 2 ہیں، عیدیں کل 2 ہیں، ایک بقرہ عید اور ایک عید الفطر، تیسری عید اسلام میں ہے نہیں۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن میں تو کہتا ہوں کروڑوں عیدوں سے بھی بڑھ کے ہے، لیکن جس مہینے میں حضور کی پیدائش ہے اسی مہینے میں رسول اللہ کی وفات بھی تو ہے، تو آپ پیدائش کی خوشی کرتے ہیں وفات کو بھول جاتے ہیں، تو اسی لیے ایک مہینے میں اللہ نے حضور کی آمد بھی رکھی ہے، حضور کا جانا بھی رکھا ہے تاکہ خوشی میں بھی زیادہ آگے نہ بڑھو، غم میں بھی زیادہ آگے نہ بڑھو، خیر الامور اوسطھا درمیانہ رہو۔ نماز پڑھ کر سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کبھی سنت کے خلاف زندگی نہیں گزارتا، ورنہ میں وہ حال ہے ایک بندے آکے میں تو گناہ نہ کرنا، میں تو گناہ ہے لے توبہ کرنا، وہ کہ کیویں آکے کوئی زنانی ویندی پئی ہوئے تو میں کو دیکھ کیا تھا توبہ 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 توبہ، میں کہ ڈھیڑ پڑی جی اکھیاں نہ لے دھائی کھڑے تے والی توبہ، یہ کیڑی توبہ ہے؟ یہ وہ حال ہے۔ میں عاشق یہاں تو سنت کے خلاف زندگی، جی نہیں بابا، عاشق سنت کے خلاف زندگی نہیں کرنا ہوندا۔ جس سال ماہ رمضان 29 کا ہو، اس سال کچھ لوگ عید والے دن نماز نہیں پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے، تو لہٰذا میں کہوں جی 30 پورے کروں گا تو یوں نہیں ہے،
این دیواروں کو بھی یا روزہ رکھیں دے ہی دل دیواروں تھوڑا گزارا کیتا کرو. سمجھے بنا؟ ایک مسلک کی تقلید ضروری ہے، اگر ایسا نہ کریں تو بتائیں. میرے بھائی بیک وقت میں آسان سمجھانے کے لیے کہوں، اس حال میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک یہ انٹری ہے اور ایک یہ انٹری ہے. جہاں سے داخل ہوگے حال میں آ جاؤ گے. اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، جس طریقے سے پڑھو گے جائز ہے. حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی. کسی ایک پہ عمل کرو گے نجات پا جاؤ گے. ان چاروں سے ہٹ کے کوئی آ پڑی گڈی ٹورے تو او جانے ہوں دا کم جانے. اسحاق کو تو آکھا گیا نہ بابا سے تو نہیں نکل دے. یہ یاد رکھو. اسی لیے کسی ایک مسلک، ہر مسلک سچا ہے نا تو کہتے ہیں ہر کی ضروری ہے. تو میں نے کہا 2 دروازے حال کے، ان دونوں میں سے اکٹھا بندہ آ سکتا ہے. بیک وقت ایک ہی دروازے میں آئے گا، 2 سے تو نہیں آئے گا. تو ایک ہی جگہ رہیں، 2 جگہ ہونے والی بات چھوڑ دیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.